کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس کے نام سے یورپ کے بادشاہوں کی نیند اڑ جاتی تھی، اسے میدان جنگ میں نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی خیمے میں خاموشی سے ختم کر دیا گیا؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سلطان محمد فاتح کی، جس کی موت آج بھی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ 1481 کی ایک سرد رات سلطان نے اپنی فوج کو ایک ایسی مہم پر نکلنے کا حکم دیا جس کا نقشہ صرف ان کے دماغ میں تھا۔ پہلا سوال یہ، سلطان کہاں جا رہے تھے؟ کچھ کہتے ہیں وہ روم کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے، اور کچھ کے مطابق ان کی منزل مصر تھی، لیکن راستے میں ہی موت نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ اب کہانی میں داخل ہوتا ہے وہ شخص جسے تاریخ غدار کہتی ہے، یعقوب پاشا، ایک ایسا ڈاکٹر جس پر سلطان کو اندھا بھروسہ تھا، مگر پردے کے پیچھے وینس کے جاسوسوں نے ایک خوفناک ڈیل کی تھی۔ لاکھوں سونے کے سکوں کے بدلے سلطان کی زندگی کا سودا ہو چکا تھا۔ سفر کے دوران سلطان کو اچانک پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں، لیکن یعقوب پاشا انہیں جو دوا دے رہا ہے وہ درد ختم نہیں کر رہی بلکہ جسم کے اندر زہر پھیلا رہی ہے۔ سوچئے، وہ فاتح جس نے دیواریں گرا دی، وہ آج اپنے ہی خیمے میں بے بس تھا۔ کیا سلطان کو اپنی موت کا احساس ہو گیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ آخری لمحات میں سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا، دشمن سے ہارنے کا نہیں بلکہ اپنوں کی غداری کا۔ 3 مئی کو جب سلطان کی روح پرواز کر گئی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا۔ اٹلی کے چرچ میں گھنٹے بجائے گئے اور پوپ نے چیخ کر کہا، عظیم عقاب مر گیا، اب دنیا ہماری ہے۔ مگر کیا واقعی سلطان فاتح کا مشن ادھورا رہ گیا؟ سلطان تو چلے گئے لیکن وہ استنبول چھوڑ گئے، جو آج بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر یعقوب پاشا غداری نہ کرتا تو کیا آج اٹلی اور پورا یورپ بھی عثمانی سلطنت کا حصہ ہوتا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔